मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में दो बातें रखने के लिए जा रहा हूँ। पहली बात, तहज्जुद की नमाज कब असर करती है, और दूसरी बात, तहज्जुद के दरवाजे किन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला खोलता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही तवज्जो और इत्मीनान के साथ आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको एक इल्म सीखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली बात, नमाज तहज्जुद कब असर करती है। कभी आपने सोचा है कि तहज्जुद क्यों इतनी पावरफुल नमाज है? क्या इसमें मांगी जाने वाली तकरीबन 99% दुआएं कबूल होती हैं? हालांकि ये फ़र्ज़ नमाज भी नहीं है बल्कि नफल नमाज है, लेकिन इसके बावजूद ये इतनी पावरफुल है कि आपकी तमाम गम, परेशानी, मुसीबतें, तमाम जायज़ दिली हाजतें रात के अंधेरे में पूरी कर दी जाती है। क्योंकि अक्सर रात के वक्त इंसान खुद को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर और अपनी ज़िंदगी में चल रही परेशानियों को लेकर बहुत ज़्यादा महसूस करता है। प्यारे दोस्तों, दिन भर तो इंसान दुनिया के कामकाज में मसरूफ़ रहता है, लेकिन जब रात होती है तो इंसान इस वक्त खुद को बहुत बेबस, तन्हा और टूटा हुआ महसूस करता है। प्यारे अजीज़ों, इस वक्त इंसान अपना दर्द निकालना चाहता है, अपनी बेबसी पर रोना चाहता है। फिर जो खुशनसीब होते हैं वो तहज्जुद के वक्त अपना दर्द लेकर अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाते हैं और अपने दर्द की दवा पा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोकर अपने दिल को सुकून पहुंचाते हैं, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के हुजूर में ही आता है, तहज्जुद के वक्त ही में। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उदास गाने सुनकर गुनाह करके बिस्तर पर लेटे लेटे रोकर भी अपना दर्द निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसे दर्द की कोई दवा नहीं। पहली बात, तहज्जुद की नमाज कब असर करती है। कभी आपने सोचा है कि तहज्जुद क्यों इतनी पावरफुल नमाज है? क्या इसमें मांगी जाने वाली तकरीबन 99% दुआएं कबूल होती हैं? हालांकि ये फ़र्ज़ नमाज भी नहीं है बल्कि नफल नमाज है, लेकिन इसके बावजूद ये इतनी पावरफुल है कि आपकी तमाम गम, परेशानी, मुसीबतें, तमाम जायज़ दिली हाजतें रात के अंधेरे में पूरी कर दी जाती हैं। क्योंकि अक्सर रात के वक्त इंसान खुद को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर और अपनी ज़िंदगी में चल रही परेशानियों को लेकर बहुत ज़्यादा महसूस करता है। जी हाँ दोस्तों, हर दिन भर तो इंसान दुनिया के कामकाज में मसरूफ़ रहता है, लेकिन जब रात होती है तो इंसान इस वक्त खुद को बहुत बेबस, तन्हा और टूटा हुआ महसूस करता है। इस वक्त इंसान अपना दर्द निकालना चाहता है, अपनी बेबसी पर रोना चाहता है। फिर जो खुशनसीब होते हैं वो तहज्जुद के वक्त अपना दर्द लेकर अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाते हैं और अपने दर्द की दवा पा लेते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ों, अल्लाह के सामने रोकर अपने दिल को सुकून पहुंचाते हैं, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के हुजूर में ही आता है, तहज्जुद के वक्त ही में है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उदास गाने सुनकर, गुनाह करके बिस्तर पर लेटे लेटे रोकर भी अपना दर्द निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसे दर्द की कोई दवा नहीं होती। अगर सुकून और दर्द की दवा पाना चाहते हो तो सिर्फ अल्लाह के हुजूर के तहज्जुद के वक्त खड़े हो जाया करो, दिल सुकून से भर जाएगा। और इस ख़ास वक्त में जब सब लोग सो रहे होते हैं, तब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कोई मुझसे मांगने वाला जो मुझसे मांगे और मैं उसको अता कर दूं। यकीन जानिए वो वक्त ऐसा होता है जब खाली झोलियां भर दी जाती हैं। ये वो वक्त ऐसा होता है जब बेचैन दिलों को सुकून मिलता है, और ये वो वक्त ऐसा होता है
جب دنیا کی سب سے خوبصورت ملاقات ہوتی ہے۔ پیارے عزیزو، یعنی بندے کی اپنے رب کے ساتھ ملاقات، اس لیے تہجد کی نماز کو عام اور ہلکا مت سمجھیے۔ یہ بہت طاقت والی نماز ہوتی ہے اور بہت برکت والی نماز ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ضرور یاد رکھیے، کوئی بھی نفل نماز ہو، چاہے وہ تہجد ہو یا کوئی اور نماز ہو، تبھی اثر کرے گی پہلے فرض نماز کی ادائیگی ہوگی۔ پہلے 5 وقت کی نماز پڑھیں، تبھی تہجد کی نماز اثر کرے گی۔ اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھیں اور تہجد میں اپنے لیے دعائیں بھی کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ دوسری بات، اللہ تہجد کا دروازہ کن لوگوں کے لیے کھولتا ہے؟ تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد کی طرف لاتا ہے۔ رات کی اندھیری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسو سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا، اور اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی اسی دوران تمہاری اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو ہو جائے اور وہ منظر تمہارے لیے معجزے سے کم نہیں۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، بھلے ہی پھر وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ آپ کے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے اور نہ ہی آپ کی زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو، جتنا مشکل وقت ہے، جتنا پیچیدہ حالات ہیں اور کتنی ہی پریشانیاں درپیش ہیں، سب کچھ وقتی ہے۔ مشکل وقت ایک ہماری زندگی کا فیز ہوتا ہے، وہ پوری زندگی تو نہیں ہوتا۔ نہ ہم ایک چیز کی وجہ سے ہم جینا تو نہیں چھوڑ سکتے، نہ ہم انسان واقعی میں بہت عجیب ہیں۔ ہمیں اللہ کی مصلحت کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی، ہم ایک ہی پوائنٹ کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر روتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ نے اتنا زیادہ اور کچھ بھی دیا ہے۔ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا سیکھے، اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تمہارا بار بار تڑپ کر مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اور اب بہت جلد وہ تم سے راضی ہو کر کن بھی فرما دے گا۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، جو چیز آپ کو پسند ہے بہترین وقت پر آپ کی جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی ہے، تو پھر اداس مت ہو، جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ جب رات کے آخری پہر
اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لٹائے۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے، اور جب وہ معجزہ رونما ہوگا تو تم اپنا ہر دکھ بھول جاؤ گے۔ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہے، اور دعا کا خیال تب تک نہیں جاتا جب تک وہ چیز نصیب کا حصہ نہیں بن جاتے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور سیدھے آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ تم صبر کر رہے ہو تو یقین اللہ بھی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں تم رو رہے ہو اور وہاں اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں وہی ملے گا جو تم نے دعاؤں میں مانگ رکھا ہے۔ تمہارا کام دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ پھر تم پھر سے جی اٹھو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔